کہتے ہیں کہ ایک نمازی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا تو راستے میں کیچڑ تھا، گندا پانی گرا ہوا تھا، اس کا پاؤں پھسلا، وہ وہاں گر گیا۔ اب کپڑے ناپاک ہو گئے، کپڑے پلید ہو گئے، گندا ہو گیا، واپس گیا گھر، وضو کیا، نہایا دھویا، کپڑے بدلے، پھر مسجد کی طرف چل پڑا۔ پھر راستے میں اس کا پاؤں پھسلا، پھر کیچڑ میں گر گیا، پھر کپڑے ناپاک ہو گئے، وجود گندا ہو گیا، پھر گھر گیا، غسل کیا، وضو کیا، کپڑے بدلے، پھر مسجد کی طرف رخ کر لیا۔ اب جب وضو کر کے تیسری بار گھر سے نکلتا ہے تو دروازے میں ایک چراغ لے کر شخص کھڑا ہے، ایک بندہ روشنی کا چراغ لے کر کھڑا ہے۔ وہ جب بندہ گھر کے دروازے سے باہر نکلا تو وہ روشنی لے کر اس بندے کے آگے آگے چلنے لگا، اسے مسجد تک پہنچایا۔ بندہ مسجد میں گیا، نماز پڑھی، وہ چراغ لے کر مسجد کے باہر بندہ کھڑا رہا۔ اب وہ بندہ پھر روشنی لے کر اس کے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ نمازی کے 2 بار چکڑ میں گرا تھا، وضو کیا، غسل کیا، کپڑے بدلے، پھر اس کی روشنی میں چلتا چلتا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا۔ اس سے پوچھتا ہے کہ بندہ خدا تو کون ہے کہ 2 بار میں کچڑ میں گرا تو نہیں تھا، 1 بار گرا تو نہیں آیا، دوسری بار گرا نہیں آیا، تیسری بار تو چراغ لے کر آ گیا، مجھے مسجد تک لے کر گیا، اب گھر بھی چھوڑنے جا رہا، تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے کہ پوچھنے والے ذرا اپنے پاؤں زمین پر مضبوط کر لے کر سننا ہے۔ کہتا ہے میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں۔ وہ نمازی کہتا ہے کہ اللہ کے بندے، شیطان کا کام تو نماز سے روکنا ہے، تو نے تو مجھے گرنے سے بھی بچا لیا، روشنی کا بھی اہتمام کیا، مسجد تک آیا، مسجد کے باہر کھڑا رہا، پھر مجھے اب گھر چھوڑنے بھی جا رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو روکنے والا ہے نمازوں سے، حج سے، عمرے سے، عبادت سے، ذکر و اذکار سے، تو مجھے گھر سے مسجد تک لے کر گیا، مسجد سے اب گھر چھوڑنے آ رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایسا ہی میں روکتا ہوں، مگر جب تو پہلی بار وضو کر کے گھر سے نکلا، کیچڑ میں گرا، گھر واپس گیا، کپڑے بدلے، غسل کیا، وضو کیا، جب تو دوبارہ مسجد کی طرف رخ کیا تو رب نے تیرے سارے گناہ بخش دیے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کہتا ہے جب دوسری بار تو پھر گر گیا، پھر تو گھر گیا، غسل کیا، وضو کیا، کپڑے بدلے، پھر جب تو نے مسجد کی طرف رخ کیا، دوسری بار گرنے کی وجہ سے، وضو کرنے کی وجہ سے، غسل کرنے کی وجہ سے رب نے تیرے سارے خاندان کے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتا ہے کہ مجھے خطرہ پڑ گیا کہ اگر اب تیسری بار بھی تو گر گیا، تو نے غسل کر لیا، کپڑے بدل لیے، نماز پڑھنے کے لیے رخ کر لیا، کہیں رب تیرے سارے گاؤں کو ہی نہ بخش دے۔ کہتا ہے مجھے یہ خطرہ پڑا تھا، مجھے یہ خطرہ پڑا کہ اگر تیسری بار بھی تو گر گیا، غسل کر لیا، نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو تیرے سارے پنڈ کو رب بخشی نہ دے گئے، اس لیے میں نے روشنی کا اہتمام کر کے، بندوبست کر کے یہ تجھے گرنے سے بچایا ہے۔ تو یہ جو امان ہے یہ مومنوں پر بھاری نہیں، جو حضور کے غلام ہیں، حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ ان پر یہ نماز بدری نہیں، یہ سنتیں، نوافل، فرض، یہ حج و عمرہ، یہ عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا مومنوں پر وزن نہیں۔ اگر وزن ہے تو طاغوتی طاقتوں پر ہے، شیطان پر اس کا، یہ آپ کا ایک ایک قدم اس کے تالوں میں پڑتا ہے، اس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ وہ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔